بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی اہم موضوع ہوگا۔ نماز کا چھوڑنا ایک سنگین جرم۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ جیسے ہی عید ہوتی ہے، رمضان جیسے گزر جاتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد، عید کی نماز کے بعد، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عورتوں میں بھی، ماں اور بہنوں میں بھی یہ خامی اور خرابی پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد نماز ترک کر دیتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے اندر نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا، نماز کے اندر کوتاہی اور سستی کرنا ایک سنگین جرم ہے، ایک خطرناک جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جہاں بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ اور ایک کبیرہ گناہ فہرست کے اندر، لسٹ کے اندر نماز ترک کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی ہے، کتاب الکبائر کے نام سے، بڑے بڑے گناہ، اور اس کتاب کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس گناہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نماز کا چھوڑنا، نماز ترک کرنا، یہ اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے۔ اس سنگینی کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، اس خطرناکی کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا، اور واللہ جس دن ہم اور آپ اس خطرناکی کو سمجھ جائیں گے، اس سنگینی کو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، نماز کا ترک کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے، اللہ کی قسم کبھی آپ نماز چھوڑنے کے لیے آپ کے ذہن و دماغ میں تصور اور خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں نماز چھوڑوں گا۔ سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے، معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے
کوئی آدمی سماج کے اندر قاتل ہوتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، قاتل ہے، تو ایسے لوگوں سے آدمی دوستی نہیں کرتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کروں گا۔ ایمانی غیرت ان کے اندر جاگ جاتی ہے اور سماج کو یہ کہتے چلتا ہے کہ میں ایسے قاتل آدمی کو اپنا دوست نہیں رکھتا ہوں۔ سماج کے اندر اگر کوئی بد کردار آدمی ہے، کوئی زناکار آدمی ہے، کوئی زانی آدمی ہے، تو ایسے لوگوں سے نفرت کیا جاتا ہے۔ یہ آدمی نہایت ہی گھٹیا قسم کا آدمی ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، میں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھتا اور میں ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتا۔ سماج کے اندر اگر کوئی آدمی چوری اور ڈکیتی کرتا ہے تو ایسے چور اور ڈاکو کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اپنا دوست نہیں بناتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دوستی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ سماج کے اندر اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا پیکڑ آدمی ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہے، شراب پینا ایک سنگین جرم ہے، ہم ایسے مجرم سے دوستی نہیں کریں گے، ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھیں گے، ہم ایسے لوگوں سے اپنا تعلق نہیں رکھیں گے، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایمانی غیرت ہے۔ ایمانی غیرت ہماری اور آپ کی جاگ جاتی ہے۔ ہم دوستی کرتے ہیں تو صرف اللہ کے خاطر دوستی کرتے ہیں، اور دشمنی کرتے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے خاطر دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ دشمنی میری اس لیے ہے کہ وہ بندہ قاتل ہے، دشمنی میری اس لیے ہے کہ بندہ زانی ہے، دشمنی میری اس لیے ہے کہ بندہ شرابی ہے، دشمنی میری اس لیے ہے کہ بندہ چوری اور ڈکیتی کرتا ہے۔ اس لیے دشمنی میں نے اختیار کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اختیار کی ہے۔ اور مزید آگے چلیے، ایسے لوگوں کو، کوئی بھی آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں سے کر لو، اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، اپنی بیٹی اور بہن کا رشتہ کر لو، تو کہتے ہیں خبردار ان کی بات مت کرنا، وہ بندہ قاتل ہے، اسے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ بندہ زانی ہے، میں اسے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا رشتہ کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ بندہ چور اور ڈکیت ہے، ایسے گھرانے کے اندر میں اپنا رشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھو دوستو، ان تمام کے تمام جرائم سے بڑھ کر، ان تمام کے تمام گناہوں سے بڑھ کر کے، جن گناہوں کو ہم بہت ہی گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں سے بڑھ کر کے سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو نماز کا چھوڑنا قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے، قتل سے بھی بھیانک گناہ ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک لکھی ہوئی مایہ ناز کتاب ہے، کتاب الصلاح کتاب کا نام ہے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا، اس بات پر مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز کا چھوڑنا، جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرنا، من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور ایک خطرناک گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ ہے۔ وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ من اثم قتل النفس، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کے قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ قتل کرنا یہ اس سے چھوٹا گناہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے، ہاں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا ترک کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، من اسم قتل النفس، قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ واخذ الاموال، اگر کوئی چوری اور ڈکیتی کرتا ہے، کسی کے مال کو لوٹ لیتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ومن اسم الزنا، سماج کے اندر زنا کرنا نہایت ہی سنگین معاملہ ہے،
ایک خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے اگر کوئی خطرناک گناہ ہے تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ والسرقہ، چوری کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ وشرب الخمر، اور شراب پینے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ لیکن سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے جب ہم اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا رشتہ لے کر کے کسی کے ہاں جاتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ عالی شان گھر ہے، لڑکا کمانے کھانے والا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اچھے مقام پر فائز ہے، اور خاندان بھی اچھے ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں، رشتہ طے کر لیتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں، نہیں سوال کرتے ہیں کہ لڑکا نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، جبکہ وہاں ہمیں سوال کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہمیں اور آپ کو وہاں پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب گھر تو آپ کا اچھا ہے، مکان اچھا ہے، نوکری اچھی ہے، خاندان اچھے ہیں آپ کے، اور لوگ بھی آپ لوگ اچھے ہیں، بتاؤ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ لڑکا جن سے رشتہ کرنے آئے ہیں وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے یہ سوال نہیں کرتے ہیں، اور ہم رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ ایک بے نمازی کے ہاں ہم اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو دے دیتے ہیں، جبکہ قاتل کے ہاں نہیں دیتے ہیں، ایک شرابی کے ہاں نہیں دیتے ہیں، ایک زانی کے یہاں نہیں دیتے ہیں، ایک شراب پینے والے کے یہاں نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک بے نمازی کے یہاں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہاں پر ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ اس سے بھی بھیانک جرم ہے، یہ اس سے بھی خطرناک جرم ہے، نماز کا چھوڑنا اور نماز کا ترک کرنا۔ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، جان بوجھ کر کے مسلسل نماز چھوڑتا ہے، وہ کافر ہے۔ آپ کہیں گے کہ زبان سے تو انکار نہیں کرتے ہیں، نماز تو پڑھنا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، عملاً آپ کفر کر رہے ہیں، عملی طور پر ثابت کر رہے ہیں۔ اور نماز اسلام کے اندر جو ایک بنیادی رکن ہے، اسلام کے جو 5 پیلر ہیں، ان 5 پیلر میں سے جو دوسرا اہم پیلر اور دوسرا اہم رکن ہے، آپ اسے ڈھا رہے ہو، اور جان بوجھ کر کے تمام کے تمام سلف کے نزدیک، علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز چھوڑتا ہے تو ایک مشرک چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے تو ایک کافر چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے تو ایک مرتد چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ایک ایمان والا ایک مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مختلف احادیث کی کتابوں میں حدیث مروی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الکفر وبین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے، اور نماز سے پتہ چلتا ہے کہ کون کافر ہے۔ بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندہ مومن کے اندر مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ یہ نماز ایک محترم بشان عبادت ہے، جان بوجھ کر کے آمدن اگر مسلسل آدمی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ پلٹ کر کے دوبارہ آئے گا تو اسے کلمہ پڑھنا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اور پھر نماز مسلسل جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ بے نمازی عملی طور پر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسا آدمی جو مسلسل نماز چھوڑ دے، تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑتا رہتا ہے، رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد مسلسل سال بھر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بے نمازی مسلسل نماز چھوڑتا ہے
تو ایسے بے نمازی کو مرنے کے بعد اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو کفن نہ دیا جائے، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے۔ یہ خطرناکی ہے، یہ سنگینی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، دھڑلے سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دھڑلے سے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ نماز کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، نماز کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کتنا خطرناک ہے، کس قدر سنگین معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، نہ غسل دیا جائے، اور نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے، نہ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ پھر کیا کریں گے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی کنارے مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر کے کسی جنگل اور صحرا میں جا کر کے گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیجئے۔ ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے جنازے پڑھنے کی اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی۔ یہ ہے خطرناک اور یہ ہے سنگین۔ اسی لیے تو عہد رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیے، تابعین کے زمانے میں دیکھیے، اللہ اکبر، نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا، نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ صحابہ کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آتا تھا کہ نماز ہم چھوڑ دیں، یہ تصور بھی نہیں تھا۔ اور مسلمان تو مسلمان، منافقین بھی نہیں چاہ کر کے بھی آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے، اگر میں نماز چھوڑ دوں تو مجھے مسلمان تصور نہیں کریں گے۔ اس لیے منافق بھی پابندی کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھتا تھا، نفاق کو لے کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکومت میں، اپنے دور حکومت میں اپنے وزیر کو خط لکھتے ہیں، جتنے وزراء تھے تمام کے تمام وزراء کو خط لکھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، اس خط کے اندر لکھتے ہیں، وزراء کو نصیحت کرتے ہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، یہ اعلان کر دو، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کہہ دو یہ امیر المومنین کا اعلان ہے کہ اسلام کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کہہ دو ایسے لوگوں سے ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب کلمہ ہم پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، ہم کافر کیسے ہو جائیں گے؟ بحث کرنے لگتے ہیں، مباحثہ کرنے لگتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے کلمہ پڑھنے کا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ہم نے گواہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب تقاضا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کلمہ پڑھ لیا، اب تمہارے اوپر فرض ہے، فرض ہے نماز پڑھو، اور ایسا فرض ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر کے پڑھو، اور لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو انگلی کے اشارے سے پڑھو، لیکن نماز تمہاری اوپر فرض ہے، نماز تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ ہے نماز، اور یہ ہے نماز کی اہمیت، اور یہ ہے نماز کی فضیلت، اور نماز چھوڑنے کے تعلق سے یہ سنگینی اور یہ خطرناکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا جائے گا کہاں؟ کس کے ساتھ ان کا حشر ہوگا؟ نماز چھوڑنے والا ان کا حشر قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا، کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ مومنوں کے ساتھ ان کا حشر نہیں ہوگا، مومنوں کے ساتھ ان کا نشر نہیں ہوگا، مومنوں کے ساتھ یہ اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ یہ قارون اور فرعون اور بڑے بڑے اسلام کے جو دشمن اور کفر کی حالت میں جن کی موت ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر اور نشر ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بے نمازی جہنم میں جائے گا۔ قرآن نے بڑا خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پڑھیے سورۃ المدثر کو 40 سے لے کر کے 43 تک۔ ایک طرف جنتی، دوسرے طرف جہنمی، جہنمی آگ میں جل رہے ہیں،
جل کر کے کوئلہ ہو گئے ہیں، موت نہیں آئے گی، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، جہنم کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں، دوسرے طرف جنتی ہیں، اپنے محل میں ہیں، جنت میں ہیں، باغ میں ہیں، جنتی اپنے جنت میں رہتے ہوئے اپنے بالکنی سے، اپنے کمرے سے، اپنے کھڑکی سے، اپنے چھت سے باہر جب دیکھیں گے جہنم کے مناظر کو دیکھیں گے، بے شمار لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو دوست یار بھی ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو رشتہ دار بھی ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تعلقات والے ہوں گے، اجی یہ تو میرا فلاں دوست ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں جاننے والا ہے۔ جنتی اپنے بالکنی میں جا کر، اپنے کھڑکی کے پاس جا کر، برآمدے سے نکل کر کے پوچھیں گے بھائی صاحب آپ تو میرے دوست ہو، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھیں گے کیا ہوا، کیسے جہنم میں چلے گئے، کس گناہ کے جرم میں تم جہنم میں چلے گئے؟ ہم لوگ تو دنیا میں دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور ساتھ گھومتے تھے، تمہارا اسٹیٹس تو بڑا اچھا تھا، مہنگی گاڑی میں گھومتے تھے، برانڈیڈ کپڑے بھی پہنتے تھے، دنیا کے اندر بڑے شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، ہمیں تو حقارت کی نظر سے بھی تم دیکھا کرتے تھے، بتاؤ آج تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، جواب کیا دے گا؟ وہ دوست جواب دے گا، وہ رشتہ دار جواب دیں گے، وہ جان پہچان والے جواب دیں گے، او میرے دوست، او میرے رشتہ دار، او میرے بھائی، کیا بتائے آج جو جہنم کے اندر ہم جل رہے ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ بے نمازی جہنم کے اندر جائے گا، اور نمازی جنت کے اندر جائے گا۔ نمازیوں کے استقبال کے لیے اللہ نے باب الصلاح ایک دروازہ مقرر کر دیا ہے، نمازیوں کا استقبال کیا جائے گا۔ نمازیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں دھوپ کی تمازت ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، جو بندہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، سجدہ کرنے والا ہوگا، رکوع کرنے والا ہوگا، نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا، اللہ کہے گا لے آؤ میرے بندے کو، میرے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے دو اور ان کو جنت کے اندر داخل کرو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے نمازیوں کا۔ بے نمازی جہنم کے اندر جائیں۔ آپ کہیں کہ نماز تو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تارک صلاۃ، مسلسل اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اچھا، ایک وقت بھی جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنا یہ کفر ہے، اس وقت تک جب تک انہوں نے نماز چھوڑا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا، وہ پھر پلٹ کر کے آئے گا تو اپنے اس کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا ہوگا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، نوٹ کر لیجئے اس چیز کو، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے آپ نے چھوڑ دی، یہ کفر کیا آپ نے، اور پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس کبیرہ گناہ کے تعلق سے توبہ کرنا ہوگا۔ اللہ غلطی ہوگی، اب آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، توبہ کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ سنگینی اور خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے سستی ہو جاتی ہے، پڑھتے ہیں نماز، اجی ہم شام کو گھر آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، ملا جلا کر کے سب نماز اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، نماز کہاں چھوڑتے ہیں؟ اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، سب نماز اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، سستی کہاں کرتے ہیں؟ کاہلی کہاں کرتے ہیں؟ سستی ہو جاتی ہے، نماز چھوڑتے کہاں ہیں؟ تو کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جو نماز میں سستی کرتے ہیں؟ اچھا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سستی یہ بھی ہے، سستی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں نہیں پڑھا، دیر سے پڑھتا ہے، عصر کو عصر میں نہیں پڑھا، دیر سے پڑھتا ہے، مغرب کو مغرب میں نہیں پڑھا، دیر سے پڑھتا ہے، عشاء کو عشاء میں نہیں پڑھا، دیر سے پڑھتا ہے۔ بھائی کوئی عذر ہو، کوئی ایسا عذر ہو تو ان کے لیے چلے گا، شرعی عذر ہو، لیکن بلا کسی عذر کے اگر آپ نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، تو یہ سستی اور غفلت کا نتیجہ ہے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے سستی کرنے کا، ایک تو وقت سے نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پڑھتے ہیں تو 5 وقت نہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی من میں آیا تو 2 وقت پڑھ لیے، من میں آیا تو 3 وقت پڑھ لیے، من میں آیا تو 4 وقت پڑھ لیے، رمضان میں 5 نماز پڑھ لیے، بقیہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے تک جو ہے فجر کی نماز زندگی میں مسجد آ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، کبھی آ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، کبھی فجر کا نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ پوچھ لیجیے آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ کل عید ختم ہوئی ہے، آج سے مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جا کر کے محاسبہ کر لیجئے، جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور نوجوانوں کی حالت کیا ہے، ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے۔ یہ بھی سستی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ ہمیں اور آپ کو فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، رب کیا کہتا ہے، قرآن کا اعلان کیا ہے؟ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھ لیا کیجئے، کبھی کبھی ترجمے کے ساتھ کبھی کبھی پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کے اندر سستی اور کاہلی کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک جرم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون کے اندر ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، واضح انداز، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے، جس وادی کے اندر، جس گڑھے کے اندر آدمی سزا کاٹے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنے والا، 3 وقت پڑھنے والا، 4 وقت پڑھنے والا، ان کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، ختم ان کا عمل اور کوئی کام کا نہیں ہے۔ اور نماز وقت سے نہ پڑھنے والا، پابندی سے نماز پڑھتا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی نماز کے تعلق سے فتویٰ کیا ہے؟ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ایسا نمازی جہنم کے اندر جائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دکھاوا، یہ ریاکاری اور نماز کو وقت سے نہ پڑھنا اور نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ سب کاہلی اور سستی میں ہے۔ خبردار ہو جاؤ مسلمانوں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرو، کیا انہی لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ کیا ہم 3 وقت 4 وقت نماز تو نہیں پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، مرد بھی اپنا محاسبہ کرے، عورت بھی محاسبہ کرے، نوجوان بھی محاسبہ کرے۔ کامیابی اسی نماز میں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا سوال نماز کے تعلق سے پوچھے گا، اعمال کے تعلق، اعمال کے مناسبت سے اللہ پوچھے گا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، حساب لے گا، نماز تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز بندہ کا ٹھیک نکل گیا، بقیہ اعمال اللہ رب العالمین نظر انداز کر دے گا، سارے اعمال کو اللہ رب العالمین صحیح کر دے گا، لیکن نماز کے اندر خرابی نکلی، نماز کے اندر کمی اور کوتاہی نکلی، تو بقیہ اعمال کے اندر بھی ان کی کمیاں نکل جائیں گی اور انسان جو ہے پریشان ہو جائے گا اور انسان کے لیے بڑا خسارہ کا موقع ہوگا۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے نماز کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات، اپنے تمام کے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصی طور پر بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں باادب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی یہ پہچان ہے، ایک مومن کی نشانی ہے کہ اپنے نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المومنون آیت نمبر 9 کے اندر، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہا مومن وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المعارج آیت نمبر 23 کے اندر، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہا مومن یہ وہ ہیں جو اپنی نماز کے اندر دائمی برتتے ہیں، ہمیشہ
کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں، رمضان آیا تب بھی نماز پڑھتے ہیں، غیر رمضان ہو تب بھی وہ اپنے نماز میں ثابت قدم رہتے ہیں اور پابندی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت دیکھ لیجئے، جس نبی کے ماننے والے نبی کی سیرت دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کے تعلق سے آپ نے کس قدر ترغیب دلائی، یہاں تک کہ آپ کا جب انتقال ہونے لگا آخری وقت میں آپ کو نماز کے تعلق سے کتنی فکر تھی۔ آپ آخری وقت میں کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کے اندر کوتاہی مت کرنا، نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ تو نماز کے تعلق سے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں کہ صحابہ کرام نماز کس طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ مسجد آتے تھے، پہلی صف کے لیے لڑ جاتے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے لڑ جاتے تھے۔ معاملہ یہاں تک آ جاتا تھا کہ قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، جن کا نام قرآن اندازی میں نکلتا تھا وہ پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جن کا دوسری صف میں قرآن اندازی میں نام نکلتا تھا وہ دوسری صف میں ہوتا تھا، یعنی قرآن اندازی کے حساب سے وہ صف بندی کیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا۔ اور تابعین کو دیکھیں گے، ہمارے اسلاف صحابہ کے بعد تابعین میں ایک سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ہے، بہت بڑے تابعی، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے تابعی میں سے ایک تابعی ہیں۔ یہ سعید ابن مسیب ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں، امام ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، اور سعید ابن مسیب کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میری 30 سالہ زندگی، کتنے 30 سالہ زندگی 30 ایئرس 30 سالہ میری زندگی ایسی گزری کہ گھر میں نے مؤذن کی اذان نہیں سنی، میں مسجد میں بیٹھ کر کے مؤذن کی اذان سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ بڑے تابعی ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ ایک بزنس مین، ایک تاجر کتنا تجارت کے میدان میں مشغول رہتا ہے، کتنا کام رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں 30 سال تک مسجد میں بیٹھ کر کے اذان سنتا تھا، گھر میں بیٹھ کر کے کبھی اذان میں نے نہیں سنا، اور مسجد والے لوگ گواہی دیتے تھے کہ سعید ابن مسیب کو ہم لوگوں نے دیکھا 40 سال تک تکبیر اولا ان کی فوت نہیں ہوئی۔ جب بھی انہوں نے نماز آ کر کے مسجد میں پڑھی تو پہلی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، امام کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، کبھی تکبیر اولا ان کی فوت نہیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اپنی نماز کی حفاظت اس طرح کرتے تھے۔ نماز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا ہوگا، فکر مند ہونا ہوگا۔ یہ نماز کی فرضیت ہر مسلمان، چاہے بالغ ہو، مرد ہو، مرد بالغ، مرد، عورت اور مسافر، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جنگ میں ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں اسے نماز کی حفاظت کرنی ہوگی اور نماز کا انہیں اہتمام کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے تو جنگ کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، وقت پر نماز قائم کرو، جماعت کے ساتھ تمہیں نماز قائم کرنے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ میں نماز قائم کرنے کی کیفیت اور طریقہ الگ ہے، لیکن میدان جہاد ہے، جنگ چل رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہے، مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرجالن اور رکبانن، تم چاہے پیدل چل رہے ہو یا تم سواری میں ہو تو آدھے لوگوں کو میدان میں لڑنا ہوگا اور آدھے لوگوں کو سب بندی کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی، ہم لوگ گھر چلے جائیں گے، میدان جیت لیں گے، تب جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے، تو میدان جہاد میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی تمہیں نماز کو پڑھنا ہوگا اور نماز وقت مقررہ پر تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ فرجالن اور رکبانن، دشمن تم کو دوڑا رہا ہے، دشمن دوڑا رہا ہے، تلوار لے کے دوڑا رہا ہے، بندوق لے کے دوڑا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تو دشمن دوڑا رہا ہے، ابھی میں تو پریشان حال ہوں، حالت خوف میں ہے،
بعد میں گھر پہنچ جائیں گے، امن کی حالت ہو جائے گی، ہم نماز پڑھ لیں گے، نہیں چلے گا۔ آپ کو دوڑتے دوڑتے، آپ کو اشارے سے، آپ کو کنائے سے اسی حالت میں چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، سواری پر پیدل جس طریقے سے ہو آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا اور آپ کو نماز قائم کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نماز اس قدر محترم بشان عبادت ہے کہ آدمی بیمار ہے تب بھی معاف نہیں ہے، بستر میں ہے تب بھی معاف نہیں ہے، سفر میں ہے تب بھی معاف نہیں ہے، حضر میں ہے تب بھی معاف نہیں ہے، جنگ میں ہے تب بھی معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہمیں وہ حدیث بار بار یاد کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس عذر ہے۔ کیا عذر ہے؟ میرا شوگر بڑھا ہوا رہتا ہے، میرا بی پی بڑھا ہوا رہتا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، فجر میں ہم نہیں آ پاتے ہیں، عشاء میں ہم نہیں پا رہے۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ ہمیں وہ حدیث یاد کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا آدمی ہے، ایک نہیں 6-7 عذر ان کے پاس تھے۔ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مسجد تک جا نہیں سکتا ہوں، کیا میرے لیے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل تسمعون النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا مسجد آ کر کے نماز پڑھو۔ نابینے کو اجازت نہیں ملی۔ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نابینا کے ساتھ ساتھ بوڑھا بھی ہوں، میں کمزور بھی ہوں، مسجد تک جا نہیں سکتا ہوں، کیا میرے لیے اجازت نہیں ہے میں گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کہا حل تسمعون النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہو۔ کہا مسجد آ کر کے نماز پڑھو۔ یہی عبداللہ ابن مکتوم نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، نابینا کو کوئی یہاں تک لانے والا نہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہو۔ کہا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ اوپر کھابڑ ہے، اونچ نیچ کا راستہ ہے، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، چل کر کے آتا ہوں، پتہ نہیں چلتا ہے، گڈھے میں میرا پیر چلا جاتا ہے، مسجد تک آنے میں کافی دشواری ہوتی ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حل تسمعون النداء، اذان سنتے ہو؟ ہاں سنتا ہو۔ کہا مسجد آ کر کے نماز پڑھو۔ نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نابینا آدمی ہوں، درخت ہے، جھاڑی ہے مدینے کے اندر، راستہ ہموار نہیں ہے، کبھی جھاڑی سے ٹکرا جاتا ہوں، کبھی درخت سے ٹکرا جاتا ہوں، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کہا نہیں، مسجد میں آ کر کے پڑھو۔ یا رسول اللہ درندے ہیں، مدینے کے اندر جنگل ہے، جھاڑ ہے، ڈر لگتا ہے، نابینا آدمی ہے، شیر کو نہیں دیکھ پاتا ہوں، جانور کو نہیں دیکھ پاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ وہ چیتا میرے اوپر حملہ نہ کر دے، جانور میرے اوپر حملہ نہ کر دے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ ہاں سنتا ہوں، مسجد میں آ کر کے پڑھو۔ اتنے عذر کے باوجود عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود، بوڑھے ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، لاغر ہونے کے باوجود، مسجد تک لے آنے والا کوئی آدمی اس کے پاس نہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے مسجد آ کر کے نماز پڑھو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، کیا عذر پیش کرتے ہو، کون سا عذر سامنے رکھتے ہو، کون سا عذر آپ کا قابل قبول ہے، کون سا عذر ہمارا اور آپ کا قابل قبول ہے؟ اللہ کی قسم ہم مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، نماز کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے کہا اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو، بال بچوں کو بھی حکم دو